مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد۔ بزرگان محترم، دوستو اور بھائیو، گزشتہ جمعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات روحانی اور معجزات باطنی کا تذکرہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ اصل پہچان نبی کی جو ہوتی ہے وہ انہی سے ہوتی ہے جن کو معجزات روحانی اور معجزات باطنی کہا جاتا ہے۔ نبی کو دو قسم کے معجزات دیے جاتے ہیں نبی کی پہچان کے لیے، دیکھنے سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ نے ہی اس کو بھیجا ہے، یہ جو بتاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بتاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے دو قسم کے معجزات، دو قسم کی آیات اور نشانیاں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا کی۔ ان میں سے پہلی بات کا ذکر میں کر رہا تھا معجزات باطنی، یا یوں کہیے کہ آیات باطنی، یہ اصل ہوتی ہے نبی کے پہچان کے لیے۔ اسی لیے میں نے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ جو اس زمانے کے عقل مند لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، یہودی علماء تھے، عیسائی علماء تھے، اسی طرح عام لوگوں میں جو بڑے قابل اور عقل مند شمار کیے جاتے تھے، ان حضرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے یہی دیکھا تھا کہ آپ کے اندر وہ صفات اور وہ خصوصیات اور وہ کمالات موجود ہیں یا نہیں جو نبی کے لیے اللہ عطا کرتا ہے۔ سچائی ہے، دیانت ہے، صداقت ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، علم ہے، معرفت ہے، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر نبی کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ میں نے اسی بات کو بیان کرتے کرتے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام بہت بڑے عالم تھے، یہودی علماء میں سے تھے۔ جب ان کی ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے تو انہوں نے آپ سے آ کر یہ عرض کیا کہ میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ ان کا جواب دے دیں تو میں آپ کو اللہ کا نبی مانوں گا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا سوالات ہیں؟
میں نے تفصیلی طور پر یہ واقعہ گزشتہ بار عرض کر دیا تھا. انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ بچہ کبھی ماں کی شباہت پر تو کبھی باپ کی شباہت پر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا تھا، لیکن جواب اس وقت دیا جب آپ کے اوپر وحی نازل ہو گئی. آپ نے کہا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ماں اور باپ کا جو نطفہ ہوتا ہے، کبھی رحم کے اندر باپ کا نطفہ ماں کے نطفے پر غالب ہوتا ہے تو بچہ باپ کی شباہت پر پیدا ہوتا ہے، اور کبھی ماں کا نطفہ غالب آ جاتا ہے تو بچے کی پیدائش ماں کی شباہت پر ہوتی ہے. دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ جنتی لوگوں کو سب سے پہلے کیا غذا دی جائے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے معلوم کر کے بتایا کہ مچھلی کے جگر کا کباب ان کو کھلایا جائے گا اور مٹی کی روٹی. اس کی تشریح میں نے عرض کر دی تھی آپ کے سامنے. لیکن ایک سوال ذہن سے نکل گیا تھا. میں جب اٹھ کر یہاں سے چلنے لگا تو بعض حضرات نے وہ سوال کیا، تو اس لیے ان ساری چیزوں کو اس لیے دوہرا دیا کہ وہ بھی آپ کو بتا دوں. گزشتہ بیان کرتے کرتے یہ آخری بات میرے ذہن سے نکل گئی تھی. حضرت عبداللہ بن سلام نے سوال کیا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے اولین نشانی کیا ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا تھا کہ ایک آگ آئے گی، زبردست قسم کی آگ. یہ آگ لوگوں کو مشرق سے لے کر مغرب تک پہنچا دے گی. یہ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ ہے. باقی اس کی تشریحات کے اندر لمبا چوڑا کلام ہے. بعض روایات کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانی، یہاں تو یہ ہے کہ پہلی نشانی، اور ایک روایت میں ہے کہ آخری نشانی، لیکن دونوں میں تعارض نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت ساری علامات تھی قیامت کی، لیکن ان میں سے جو بڑی بڑی علامات ہیں وہ 10 علامات، ان کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا تو گناتے گناتے کہاں پہلی یہ ہوگی، پھر یہ ہوگی، پھر یہ ہوگی. لیکن جو سب سے آخری میں آنے والی علامت ہے، اس کے بعد کوئی اور علامت نہیں آئے گی، وہ علامت وہ آگ ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ قار عدن سے نکلے گی، جو ملک یمن کے اندر ہے بستی، وہاں سے نکلے گی. اور ایک روایت میں ہے کہ حضر موت بستی سے نکلے گی اور پھر لوگوں کو کھینچ کھینچ کے لے جائے گی اور میدان حشر میں جمع کر ڈالے گی. جب لوگ دیکھیں گے کہ یہ آگ آ رہی ہے تو بھاگیں گے بھاگیں گے بھاگیں گے، بھاگتے بھاگتے سب کے سب ایک جگہ پر جمع ہوتے چلے جائیں گے، اور وہی دراصل میدان حشر ہو. یہ 3 باتیں تھیں جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات کے جواب کے اندر فرمایا تھا. جب اللہ کے نبی نے جواب دے دیے تو انہوں نے کہا میں مانتا ہوں کہ واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. یہ جوابات تو صرف اللہ کا پیغمبر ہی دے سکتا ہے. لہذا انہوں نے اسلام قبول کیا. بڑے صحابہ میں ان کا نام داخل ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ. ایک طرف یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بڑے فاضل تھے، اور پرانی تمام کتابوں کے گویا کے پڑھے ہوئے آدمی تھے، اور اسی لیے ان کو یہ سب باتیں معلوم بھی تھی. اس لیے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانا، علم کو جانچا، اور پھر اس کے ذریعے سے پہچانا کہ واقعی نبوت کی نشانی آپ کے اندر پائی جاتی ہے. اسی طرح احادیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بار
مشرکین مکہ نے یہودی علماء سے جا کر سوال کیا. انہوں نے کہا کہ محمد دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور نبی ہوں. آپ لوگ ہم کو کوئی ایک ایسی بات بتائیے یا ایسا سوال ہم کو دیجیے کہ ہم وہ سوال ان سے جا کر کریں تاکہ ہم پہچان سکیں, یا آپ ہم کو بتائیں کہ وہ سوال کا جواب ٹھیک طور پر دے رہے کہ نہیں دے رہے. یہودی علماء نے کہا کہ ان سے جا کر ایک سوال تو یہ کرنا کہ ذوالقرنین کون, دوسرا سوال یہ کرنا کہ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے, اور ایک سوال یہ کرنا کہ روح کسے کہا جاتا ہے. یہاں بھی دیکھیے کہ یہودیوں کے علماء نے ان لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ ان سے جا کر یہ پوچھو کہ ایسا کر کے دکھاؤ, ایسا کر کے دکھاؤ, یہ کر کے دکھاؤ, وہ معجزہ دکھاؤ. ظاہری معجزات کے بارے میں انہوں نے نہیں کہا. یہاں سوال جو انہوں نے سکھایا مشرکین مکہ کو, وہ سوالات علمی سوالات جو ظاہر ہے کہ جانکاری دے سکتا ہے. اور وہ زمانہ ایسا زمانہ نہیں تھا جیسے کہ آج کا زمانہ کہ ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر پھیل رہی ہو. اور جو پرانی کتابیں تھیں وہ دنیا سے نابود ہو گئی تھی. عیسائیوں کی کتابیں, یہودیوں کی کتابیں دنیا سے تقریباً ناپید, اور اس کے اندر تحریفات در تحریفات ہو چکی. لیکن کچھ چیزیں وہ تھی جو بڑے بڑے اس زمانے کے علماء کے علم میں تھی. انہوں نے کہا کہ اگر یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہے اور نبی ہے تو ان سے جا کر یہ 3 سوالات کرنا. اگر وہ اس کا ٹھیک طور پر جواب دے دیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہے. چنانچہ مکے کے لوگ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں, اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہمیں 3 سوالات کرنے. ایک سوال تو یہ ہے کہ اصحاب کہف کون, ان کا کیا قصہ تھا. دوسرا سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کون تھے اور ان کا قصہ کیا تھا. اور ایک سوال یہ ہے کہ روح کے بارے میں آپ بتائیے کہ روح کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک آپ اللہ کی وحی سے کوئی بات معلوم نہیں کر لیتے تھے اس وقت تک جواب نہیں دیتے تھے. من گھڑت جواب, اپنی طرف سے کھینچ تان کر کے کوئی جواب, یہ تو جھوٹوں کا طریقہ ہوتا ہے, نبی کا طریقہ نہیں ہوتا, سچوں کا طریقہ نہیں ہوتا. جو سچا ہوتا ہے وہ جانتا ہے تو بتاتا ہے, اگر نہیں جانتا تو کہتا ہے مجھے نہیں معلوم. جب مجھے بتایا جائے گا تب میں بتاؤں. یہی تو اس بات کی بین دلیل ہے کہ واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. جب اللہ بتاتا ہے تب بتاتے ہیں. اللہ نے آپ کو نہیں بتایا تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ لا ادری, میں نہیں جانتا. جیسے ایک اور واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی صحابی نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کہ سب سے زیادہ بہترین جگہ کون سی ہے, سب سے زیادہ بدترین جگہ کون سی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی مجھے تو نہیں معلوم ہے, جبریل آئیں گے تو پوچھ کر بتاؤ. کسی موقع پر جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ جبریل, ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ تمام جگہوں میں سب سے زیادہ بہترین جگہ کون سی اور سب سے زیادہ بدترین جگہ کون سی, تم یہ بتا سکتے ہو؟ جبریل نے کہا کہ نہیں, مجھے بھی نہیں معلوم, میں تو اللہ سے پوچھ کر بتاؤں. دیکھو نبی نہیں بتا رہے جب تک معلوم نہیں. فرشتہ بھی کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم, میں پوچھ کر بتاؤں گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سچوں کی علامت یہ ہے کہ وہ جو جانتے ہیں وہ بولتے ہیں, جو نہیں جانتے وہاں کہتے ہیں لا ادری, ہم نہیں جانتے. اور جھوٹے کی علامت یہ ہے کہ ہر بات بیان کرتا ہے.
मालूम हो तो भी बोलेगा, नहीं मालूम है तो भी बोलेगा, क्योंकि वो तो झूठा है ना। और झूठा है सोचेगा अगर मैं कहूंगा मुझे नहीं मालूम तो भाई लोग मुझे मुफ्ती ही नहीं मानेंगे। अगर मैं कह दूं कि मुझे पता नहीं तो लोग कहेंगे भाई ये कैसा आलिम है, पता नहीं। मेरी इज्जत घट जाएगी, मेरा इल्म घट जाएगा, मैं लोगों की नजर में नीच हो जाऊंगा और मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरी तहकीर होने लगेगी। झूठा ये सोचता है, और जो सच्चा होता है वो सोचता है भाई जितना मालूम मैं बता दूंगा, नहीं मालूम है तो कह दूंगा मालूम नहीं है। इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में। नबी का यही तरीका था। अल्लाह के नबी ने जिब्रील से पूछा तो उन्होंने भी कह दिया अल्लाह अदरी, मैं नहीं जानता, अल्लाह से पूछ कर बताऊंगा। फिर वो जब अल्लाह की खिदमत में गए तो अल्लाह ताला से पूछा, अल्लाह ने जवाब दे दिया। अल्लाह के यहां तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह अदरी कहे, अल्लाह तो सभी जानते हैं, सब बातों को जानते हैं। अल्लाह ने कहा जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता देना तमाम दुनिया की जगहों में सबसे ज्यादा अफजल मकामात वो अल्लाह का घर मस्जिदें हैं, और सबसे ज्यादा बदतरीन मकामात वो बाजार है। ये हदीस है। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन लोगों का तीन सवालात, उन लोगों के 3 सवालात सुनने के बाद ये फरमाया कि भाई इसका जवाब तो मुझे नहीं मालूम है, कल इसका जवाब दे दूं। आपको ये ख्याल हुआ कि अल्लाह की तरफ से मुझे बताया जाएगा तो मैं कल इसका जवाब दे दूं, इसलिए आपने कह दिया कि कल इसका जवाब दे दूं। यहां पर भी अल्लाह के नबी की सच्चाई का एक सबक मौजूद है, एक दलील मौजूद है, और उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला की जलालत का, अजमत का और गैरत का एक अजीब व गरीब सबक मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया था कल इसका जवाब दूंगा। इंतजार कर रहे थे कि जिब्रील अब आएंगे और तब आएंगे, सुबह में आएंगे, दोपहर को आएंगे, और इस वक्त में आएंगे, उस वक्त में आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार में है कि इन 3 सवालात का जवाब लेकर जिब्रील मेरे पास आ जाएंगे और जो ही मुझे मालूम होगा तो इनके जवाबात में दे दूंगा। लेकिन हैरत अंगीज बात यह है कि अल्लाह की तरफ से जिब्रील एक दिन पूरा हो गया नहीं है। लोगों का मुतालबा हो रहा है, आपने कहा था कल जवाब दूंगा, जवाब दीजिए। अगर आप सच्चे हैं तो आपको जवाब देना चाहिए। अल्लाह के नबी कहते हैं मैं इंतजार में हूं, मैं खुद तो जवाब नहीं दे सकता, इंतजार में हूं, जब आएगा जवाब अल्लाह की तरफ से तब दूंगा। अब यहां एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, लोगों का मुतालबा, मुतालबे पर मुतालबा, और उसके साथ हंसी और मजाक, ठट्टा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है बदगोइयां और इधर से उधर मुच्छे में उड़ोइयां, बदनाम करने की कोशिशें और ऐसा और वैसा तमस्खुर व मजाक, ये सब कुछ चल रहा है पूरे मक्के के अंदर। कि इन्होंने कहा था जवाब दूंगा, जवाब नहीं है। यह हमारे बड़े बड़े यहूदी उलमा ने कहा था ये पूछो, लेकिन इनके पास इसका जवाब नहीं है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अरे भाइयों इतना ही नहीं बल्कि इससे आगे यह है कि 15 दिन मुकम्मल हो जाते हैं, अल्लाह की तरफ से जवाब नहीं आता। लोगों में मजाक हो रहा है, ठट्टा उड़ाया जा रहा है, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, अल्लाह के इल्म में सब कुछ मौजूद है। मेरे नबी का मजाक उड़ाने वाले मजाक उड़ा रहे हैं, ठट्टा करने वाले ठट्टा कर रहे हैं, उनको झूठा कहने वाले झूठा कहने के लिए इसी को दलील बनाते चले जा रहे हैं। अल्लाह के इल्म में सब कुछ मौजूद है, अल्लाह की निगाह में सारा मंजर है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह की गैरत का भी अजीब और गरीब हाल है कि वहां नबी की भी अल्लाह ने परवाह नहीं की और 15 दिन तक वहीं का सिलसिला मौकूफ कर दिया।
اب 15 دن گزرنے کے بعد کیا حالت ہوئی ہوگی، لوگوں کے درمیان میں کیسا معاملہ چل رہا ہوگا، سارے مخالف، سارے معاند، سارے کے سارے دشمن، اور اس کے ساتھ یہ صورتحال اللہ دیکھ رہے، سب کچھ اللہ کے علم ہے، اور اللہ چاہتے تو 1 منٹ میں جبریل کو بھیج دے، 1 منٹ بھی بہت دور کی بات ہے، 1 سیکنڈ میں بھیج دے، فرشتے کو اوپر سے نیچے آنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اوپر کی روشنی یعنی چاند کی، وہ سورج کی روشنی وہاں سے لے کر زمین پر جو آتی ہے اس کے لیے 9 منٹ لگتے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتار جو چیز ہے وہ ہے نور اور روشنی، اس سے زیادہ تیز رفتار کوئی چیز دنیا میں ہے۔ سائنسی تحقیق ہے کہ دنیا کے اندر بے شمار چیزیں ہیں اور ان کی الگ الگ رفتار موجود ہے، انسان کی رفتار، جانوروں کی رفتار، ہواؤں کی رفتار، پانیوں کی رفتار اور چیزوں کی رفتار، لیکن ان رفتاروں میں سب سے زیادہ تیز رفتار جو ہے وہ ہے روشنی، لیکن وہ روشنی بھی اوپر سے نیچے آنے کے لیے کتنے منٹ چاہیے؟ 9 منٹ چاہیے۔ 9 منٹ میں اوپر سے چل کر نیچے آتی ہے، لیکن اللہ کے فرشتے کی رفتار سائنسدانوں کو پتہ نہیں، اس لیے کہ سائنسدان تو وہ جانتے نہیں، وہ تو چیزوں کو جانتے ہیں، اشیاء کو جانتے ہیں، مادیات کو جانتے ہیں اور محسوسات کو جانتے ہیں، وہ روحانیات کا سبق پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے وہ عالم مغیبات کا کچھ نہیں جانتے۔ اللہ کا فرشتہ وہاں سے آنا چاہتا ہو 1 سیکنڈ کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ چاہتے تو 1 منٹ میں، 1 سیکنڈ میں، 1 دن میں، 2 دن میں وہی نازل فرما سکتے تھے، اپنے نبی کو جواب بتا سکتے تھے، لیکن اللہ نے نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ بھائیو عجیب بات ہے، بات صرف اتنی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوالات سننے کے بعد جواب کے اندر یوں فرمایا کہ کل میں اس کا جواب دے دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ یعنی اللہ پر اس کو سونپا نہیں تھا، اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے کو اس سے متعلق نہیں کیا تھا، اور یوں کہہ دیا تھا کل جواب دے دوں گا۔ اللہ نے کہا کل جواب تم دے سکتے ہو تو دے دو، دیکھتا ہوں میں کیسا دیتے ہو، میرے بغیر، میرے بتائے بغیر، میری مشیت کے بغیر، میرے ارادے کے بغیر کیا تم جواب دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے تھے تو تم نے کیوں نہیں کہا کہ اللہ جب جواب دے گا تب جواب دوں گا؟ میری طرف کیوں التفات نہ کیا تھا؟ میری مشیت کا ذکر کیوں نہ کیا تھا؟ میری مشیت پر اس کو متعلق کیوں نہ کیا تھا؟ اللہ نے اس کی وجہ سے 15 دن تک وحی کے سلسلے کو بند کر دیا۔ ادھر نبی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ٹھٹا اڑایا جا رہا ہے، جھوٹا کہا جا رہا ہے، الٹا سیدھا کہا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی غیرت بھی عجیب و غریب غیرت ہے۔ اللہ نے کہا کہ میرے بغیر تم نے کیوں کہا کہ میں جواب دے دوں گا؟ دیکھ لو کیسا جواب دیتے ہو۔ 15 دن کے بعد شدید انتظار میں، کوفت میں، دکھ میں اور انتظار ہی انتظار کی کیفیات میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور سب سے پہلے یہ آیت سناتے ہیں، لا تقولن لشيء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ۔ اے نبی ہرگز ہرگز کسی بھی کام کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ میں کل کر دوں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے تو۔ یہ آپ کو سب سے پہلا سبق پڑھایا گیا
کہ آپ نے کیوں کہہ دیا تھا کل جواب دے دوں گا؟ آپ یہ کہتے انشاءاللہ جواب دے دوں گا، اللہ نے بتایا، حالانکہ آپ کے دل میں تو تھا وہی، اسی لیے تو آپ نے کہا کہ کل جواب دوں گا۔ لیکن دیکھو الفاظ بھی بعض جگہ پر استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر پکڑ کی گئی، اور 15 دن کے بعد وحی میں کہا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اور پھر اس کے بعد تینوں سوالات کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ اصحاب کہف کون تھے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، یہ چند نوجوان لوگ تھے، ایمان والے لوگ تھے، آمنوا بربہم، اللہ کے عاشق تھے، اللہ پر ایمان لائے تھے، اللہ کے عشق میں مبتلا تھے۔ انہوں نے دنیا کو نہیں دیکھا، انہوں نے مال و متاع کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے سامنے کی بڑی طاقت کو نہیں دیکھا، طاقت کے سامنے بھی اڑ کے رہ گئے۔ یہ کون تھے؟ یہ اصحاب کہف، یہ چند نوجوان تھے۔ اللہ نے عجیب الفاظ استعمال کیے، انہم فتیۃ، عربی میں فتح کی جمع فتیہ آتی ہے، اور فتح کے معنی جوان کے۔ عربی میں ایک اور لفظ بھی آتا ہے جوان ہی کے معنی میں، اور وہ لفظ ہے شاب۔ کیا ہے؟ شاب۔ شاب کے معنی بھی ہے نوجوان، فتح کے معنی بھی ہے نوجوان۔ لیکن علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ عربی زبان میں کوئی بھی لفظ مترادف نہیں ہوتا۔ مترادف معلوم؟ یعنی ہم معنی، کوئی بھی لفظ ہم معنی نہیں ہوتا، ہر لفظ اپنا الگ ہی مفہوم رکھتا ہے۔ ہماری زبان میں تو بہت سے الفاظ ہیں ہم معنی ہوتے، یہ لفظ بول لو اس کی جگہ یہ لفظ بول لو، یہ نہیں تو یہ لفظ بول لو، یہ نہیں تو یہ لفظ بول لو۔ لیکن عربی زبان ایسی وسیع ترین زبان ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی لفظ ہم معنی نہیں ہے، یعنی مکمل معنی ایک لفظ دوسرے لفظ کا ادا کر دے، ایسا نہیں ہے، ہر لفظ کا الگ معنی ہے۔ مثال کے طور پر عربی میں دو لفظ آتے ہیں، قعود اور جلوس۔ قعود کے معنی بھی بیٹھنا، جلوس کے معنی بھی بیٹھنا۔ اب بیٹھنا ہمارے ہاں دونوں کے لیے بول دیتے ہیں، لیکن عربی میں ان دونوں لفظوں میں ایک باریک سا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑا ہوا ہو اور بیٹھے تو اس وقت کہا جاتا ہے جلسہ، بیٹھا، یعنی کھڑا ہوا آدمی جب بیٹھے گا تو اس وقت میں بولیں گے جلوس، بیٹھ گیا۔ لیکن ایک آدمی مثال کے طور پر لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا، وہ بیٹھا اٹھ کر، وہ بھی تو بیٹھا نا، اس وقت عربی میں بولیں گے قعدہ۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ یہ کیا ہے؟ قعدہ، یعنی لیٹنے سے، یا جو ہے کوئی اور ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اٹھ کے بیٹھ گیا تو اس وقت میں کہا جائے گا قعدہ۔ اب دیکھو دونوں کے معنی بیٹھنا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ایک کھڑے سے بیٹھنے کا نام جلوس، اور ایک سوتا ہوا اٹھ کر بیٹھے تو اس کا نام قعود۔ اس طرح عربی کی زبان میں ہر لفظ کا الگ الگ مفہوم ہوتا ہے، اس لیے اس میں کوئی بھی لفظ ہم معنی اور مترادف نہیں ہوتا۔ تو بہرحال کیا بول رہا تھا؟ شاب، فتح اور شاب کی بات کہہ رہا۔ یہ دونوں کے معنی ہیں جوان، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ جوان کے معنی جس کی عمر جوانی کی ہو، مثال کے طور پر 15 سال سے لے کر 30، 35، 40 سال کے اندر کی جو عمر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جوانی کی عمر۔ اب جو بھی اس عمر سے گزر رہا ہے اس کا نام عربی میں ہے شاب۔
اگرچہ اس کے اندر قوت نہ ہو، اس کے اندر طاقت نہ ہو، وہ بیماریوں سے گزر رہا ہو اور مختلف قسم کے آزار میں مبتلا ہو، عقل بھی ٹھکانے میں نہ ہو، آنکھ بھی دیکھتی نہ ہو، کان سے سنتا بھی نہ ہو، یعنی تمام آزار اس کے اندر ہو، بیماریاں ہو، قوت نہ ہو، طاقت نہ ہو، لیکن عمر ہو اتنی، تو اسے عربی میں کیا کہا جائے گا؟ شاب. بھائی فلاں جوان، فلاں صاحب جوان ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جوان جس کے اندر جوانی کی تمام صلاحیتیں، تمام قوتیں، تمام کی تمام طاقتیں، تمام کی تمام استعدادیں موجود ہو اور بھرپور طریقے پر موجود ہو، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں فتح. دیکھیے کتنا بڑا فرق ہو گیا. ایک وہ جوان بھی ہوتا ہے، اور آج کل تو ایسے جوان بہت ہیں، کیا ہے وہ کچھ کھاتے ہیں، کیا بولتے اسے، پھٹکا نام بھی معلوم نہیں مجھے تو، یہ کھاتے رہتے ہیں، اندر سے پوری طاقت ختم ہو گئی، اور سگریٹ پھونکتے رہتے ہیں، سارے پھیپھڑے خراب ہو چکے ہوتے ہیں، اور کھا کر بیماریوں کا کوڑا اور بیماریوں کا مرکب بن جاتے ہیں. ہزار قسم کی بیماریاں، پیٹ کی بیماریاں، اس کی بیماریاں، پھیپھڑوں کی بیماریاں، دل کی بیماریاں، دماغ کی بیماریاں، ساری قوتیں ختم، ساری کے ساری طاقتیں ختم، سوچ بچار کی قوتیں اور قوت فکریہ ان کے اندر مفقود ہو گئی. اب یہ جوان کوئی بہت بڑی بات سوچ نہیں سکتا، کھا کر ان چیزوں کو اپنا دماغ خراب کر چکا، شراب پی کر اپنا دماغ خراب کر چکا، اسی طرح کی چیزوں کو استعمال کر کے اپنی ساری قوتوں کو ضائع کر چکا. اگرچہ اس کی عمر فرض کرو 20 برس کی ہے، لیکن وہ بڈھے سے زیادہ بڈھا ہے جو کوئی طاقت اپنے اندر نہیں رکھتا، دماغ کام نہیں کرتا. آج کے نوجوانوں کا حال یہ ہے، وہ سوائے اس کے کچھ نہیں سوچ سکتا جتنا کہ کتے اور بلیاں سوچ سکتی ہیں. کیا سوچتی ہے کتے اور بلیاں؟ کھانے کو یہ ملے، پینے کو یہ ملے، خواہش پوری کرنے کو کچھ ملے، اس کے سوا نوجوانوں کا اور کوئی مشغلہ نہیں. ہاتھ میں فون آ گیا، سارے رذائل، سارے خبائث، ساری کے ساری فتنے انگیزیاں اس کے اندر موجود ہے. اس کی وجہ سے ان کی ساری طاقتیں ضائع ہوتی چلی جا رہی ہیں. وہ فکر نہیں ہے، وہ سوچ نہیں ہے، وہ دل نہیں ہے، وہ دماغ نہیں ہے، وہ قلب نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، وہ انداز نہیں ہے جو ایک جوان کا ہونا چاہیے، ایک مسلمان جوان کا ہونا چاہیے. مسلمان جوان تو وہ ہوتا ہے جو ساری دنیا کو للکار سکتا ہو، جو ساری دنیا کو ایک آواز دے تو ساری دنیا کانپ کے رہ جاتی ہو. لیکن آج کے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ بربادی کے عالم میں پہنچے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا انہم فتیۃ، جن لوگوں کا تم سوال کر رہے ہو، اصحاب کہف کا سوال کر رہے ہو، یہ کون ہے سمجھ لو. انہم فتیۃ، یہ بھرپور جوانی کی طاقت والے نوجوان تھے، صلاحیت والے تھے، قوت والے تھے، قوت عقل بھی تھی، قوت فکر بھی تھی، قوت قلب بھی تھی، ہاتھ پیر کی طاقتیں بھی ان میں موجود تھی، ہر طرح کی قوتوں سے آراستہ پیراستہ، جذبات سے لبریز تھے، امنگیں ان کے اندر موجود تھی، طاقت ان کے اندر موجود تھی، ساری قوتیں ان کے اندر موجود تھی. لیکن ان قوتوں کو، ان طاقتوں کو، ان صلاحیتوں کو، ان جذبات کو انہوں نے اس طرح موبائل فون کے ذریعے غارت نہیں کیا تھا اور دنیا کی چیزوں کے پیچھے پڑ کر اپنی طاقتوں صلاحیتوں گھوایا نہیں تھا، بلکہ یہ وہ نوجوان تھے بھرپور طاقت و قوت والے، آمنوا بربہم، جو اپنے پروردگار پر قربان ہو گئے. یہ ترجمہ کر رہا ہوں آمنو کا، کسی کو اشکال نہ ہو طالب علم کو، بھائی یہ کون سا ترجمہ ہے، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں، کسی لغت میں بھی نہیں لکھا ہے، کسی کتاب میں بھی ہم نے نہیں پڑھا ہے، کسی تفسیر میں بھی نہیں لکھا ہے. ارے بھائی یہ ترجمہ ہوتا ہے لفظی ترجمہ،
ایک ترجمہ ہوتا ہے روحانی ترجمہ، ایک ترجمہ ہوتا ہے عاشقانہ ترجمہ۔ میں عاشقوں کی ترجمانی کرتے ہوئے عاشقانہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں انہم فتیۃ، بھرپور طاقت والے، صلاحیت والے، جذبات والے، قوت و طاقت والے، امنگ والے یہ نوجوان تھے، چند نوجوان آمنوا بربہم، جنہوں نے اپنی ساری قوتوں، ساری طاقتوں، ساری صلاحیتوں، تمام جذبات کو اللہ پر نچھاور کر دیا۔ اللہ نے ان کی تعریف کے اندر پوری سورت ہی نازل کی ہے۔ اصحاب کہف کے عنوان پر قرآن میں سورت موجود ہے۔ بہرحال بھائیوں بات لمبی ہو گئی، میں کہہ رہا تھا 3 سوالات تھے، اللہ نے تینوں سوالات کے جواب دیے، ان کے بارے میں بتایا یہ اور ان کا پورا قصہ بتایا۔ پھر اس کے بعد ذوالقرنین کون تھے ان کے بارے میں بتایا۔ یسألونک عن ذی القرنین، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، ان کا یہ قصہ ہے، ایسے ایسے تھے وہ، ان کا پورا قصہ بیان کیا۔ اور اسی کے ساتھ یسألونک عن الروح، لوگ آپ سے یہ بھی سوال کرتے ہیں روح کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا روح کے بارے میں سمجھ لو، ما اوتیتم الا قلیلا، یہ تو ایک امر رب ہے، امر رب ہے، اس امر رب کو سمجھنے کی طاقت تمہارے اندر موجود نہیں ہے۔ تم کو جو علم دیا گیا ہے اس سے تم یہ سمجھ نہیں پاؤ گے کہ روح کیا ہوتی۔ سائنٹسٹ لوگوں نے کیا کیا کمالات دکھائے، کیا کیا ایجادات کر دیا، کیا کیا تحقیقات کر دی، کیسے کیسے حیرت انگیز محیر العقول کارنامے انجام دے دیے، نئی نئی ایجادات دنیا کے اندر لا کر لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود آپ کسی بھی سائنٹسٹ کو پوچھ لیجئے روح کیا چیز ہے، وہ کہے گا پتہ نہیں۔ آنکھ کے بارے میں پوچھو بتاؤں گا، ٹانگ کے بارے میں پوچھو بتاؤں گا، دانت کے بارے میں پوچھو بتاؤں گا، کان کے بارے میں پوچھو بتاؤں گا، زمین کے بارے میں پوچھو بتاؤں گا، آسمان کے بارے میں پوچھو بتاؤں گا، خزانوں کے بارے میں پوچھو بتاؤں گا، سمندر کے بارے میں پوچھو بتاؤں گا، چاند کے بارے میں پوچھو بتا دوں گا، شمس کے بارے میں پوچھو بتا دوں گا، سب بتا دوں گا، لیکن روح کیا ہے یہ ہم کو پتہ نہیں۔ اللہ نے کہا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے یہ میرے پروردگار کا امر ہے، میرا رب کہتا ہے ہو جا وہ ہو کر آ جاتی ہے، لیکن کیا چیز ہے کسی کو نہیں معلوم۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو علم تم کو دیا گیا ہے وہ تھوڑا، اس کے ذریعے تم نہیں پہچان سکتے۔ اب دیکھو علم کہاں سے کہاں تک پھیل گیا اور کہاں سے کہاں تک کیسی کیسی ایجادات کر گیا، لیکن اس کے باوجود روح کے بارے میں کسی کو پتا نہیں۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اندر سے روح چلی جاتی ہے، کوئی سائنٹسٹ نہیں بتا سکتا اس کے اندر سے روح کیوں نکل گئی۔ بیمار ہو گیا، لوگ کہتے ہیں بھائی بیماری آ گئی مر گیا، کیا بیماری آئی تو ہی انسان کی روح نکلتی ہے؟ کیا اچھے آدمی کی روح نہیں نکلتی؟ بوڑھا ہو تبھی کیا مرتا ہے؟ کیا بچہ ہو تو انتقال نہیں ہوتا؟ اب سائنٹسٹوں سے پوچھو کہ بھائی یہ کیوں نکل رہی ہے، کیوں آ رہی ہے، کیوں جا رہی ہے، اور کیسی ہے یہ روح، اس کی شکل بتاؤ، شباہت بتاؤ۔ بھائی کسی کو نہیں پتا۔ اللہ نے 1400 سال پہلے جو کہا وہی بات آج تک بھی چل رہی ہے، قیامت تک چلتی رہے گی۔ اس سے لوگوں نے پہچانا واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس طرح کے سوالات کیے جاتے تھے نبی کے علم کو جانچنے کے لیے، ان کی معرفت کو جانچنے کے لیے، اور اللہ سے ان کے تعلق کو معلوم کرنے کے لیے۔ اور سچائیاں جب سامنے آتی تھی تو جن کو ماننا ہوتا تو وہ مان لیتے تھے، جن کو نہیں ماننا ہوتا تو وہ الگ بات تھی، لیکن پہچان کا یہ طریقہ تھا، اور اسی طریقے سے نبوت کی اور نبی کی پہچان کی جاتی تھی۔ یہ واقعہ طویل تھا،
وقت اسی میں کھپ گیا، اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دیگر پیغمبروں پر سچا و پکا یقین عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ایمان سے، اسلام سے، یقین سے آراستہ پیراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔